بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل امتی يدخلون الجنة الا من ابى. قیل ومن ابى قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، سوتے چہروں پہ رنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اور ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسوق، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. احباب ذی وقار، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق و مالک، داتا گنج بخش، فیض عالم، لجپال، دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، بگڑی بنانے والا، بیٹے بیٹیاں عطا کرنے والا اور رزق میں فراوانی کرنے والا ہے. اس اللہ ذوالجلال والاکرام کی انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حبیب خدا، محبوب کبریا، احمد مجتبی، جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ. بہار بن جا، سارے پڑھیے ماشاءاللہ، بچے بھی پڑھیں، بچیاں بھی پڑھیں، نوجوان بزرگ سارے پڑھیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو شخص نبی کائنات، رسول معظم، رسول ہاشمی پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، ماشاءاللہ یہ بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، اگر آپ یہ کھلونوں کو سائیڈ پر رکھ کر کے قرآن و حدیث کی باتوں کو سماعت کر لیں تو میں آپ کے لیے دعا کرنے لگا ہوں. اللہ ان بچوں کو عالم اسلام کا بہترین مبلغ بنا دے، اللہ ان سے دین اسلام کا کام لے لے. وجہ یہ ہے کہ بیٹا آپ کی تربیت آنے والے معزز علماء کرام نے کرنی ہے، آپ کو سمجھانا ہمارا مقصد بھی ہے اور ہمیں سمجھانا بھی چاہیے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، عظمت، مقام کے اندر ہم نے اس پروگرام کو سجایا ہے. اللہ کے گھر کے اندر بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. بہرحال توجہ آپ میری طرف رکھیے. جو شخص نبی کائنات پر صرف ایک مرتبہ درود پاک محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، لگن کے ساتھ
صرف ایک مرتبہ درود پاک نبی کائنات پر پڑھتا ہے، اللہ کریم اسے 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذرا پڑھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پیغمبر دو عالم پر زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد آج کا یہ انتہائی خوبصورت پروگرام جو کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی خوبصورت عنوان کے ساتھ انعقاد پذیر ہے، میں دعا گو ہوں جن احباب نے اس پروگرام کے اندر محنت، کوشش، کاوش کی ہے، اللہ کریم تمام احباب کی محنتیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے اللہ کریم ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اور اس کے بعد ماشاءاللہ مسجد کے اندر بزرگ نوجوان تشریف فرما ہیں، میرے ہم عمر تشریف فرما ہیں، میں چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ، بڑے غور کے ساتھ میری باتوں کو سننا ہے، بلکہ میری باتوں کو نہیں، قرآن اور احادیث کی باتوں کو سماعت کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرا ایمان ہے ہمارا یہاں پر کچھ دیر کے لیے بیٹھنے کا فائدہ ہو جائے گا، اور یہی وقت ہمارے لیے انشاءاللہ ذریعہ نجات بھی بنے گا، اور یہی وقت ہمارے لیے بخشش کا سامان بھی بنے گا۔ ماشاءاللہ آپ نے میرے سے قبل علماء اکرام، خطبہ اعظام کے بیانات سنے ہیں۔ ماشاءاللہ مولانا امین محمدی صاحب نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت کے حوالہ سے گفتگو کی۔ ان کے بعد مولانا عبد الرحمن فاروقی صاحب نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے حوالہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے مقصد کو آپ احباب کے سامنے بیان کیا۔ انہوں نے آپ احباب کے سامنے اس بات کو تو بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول کے مہینہ کے اندر اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے۔ تاریخ کے اندر علماء کا اختلاف موجود ضرور ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوموار کے دن اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے، اس بات کے اندر کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ سارے اس بات کو مانتے بھی ہیں، سارے اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ نبی کائنات سوموار کے دن ربیع الاول کے مہینہ کے اندر اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے، اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ پڑھیے ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کے دن یعنی پیر کے دن، منڈے کے دن روزہ رکھا کرتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا آقا جی آپ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ آقا فرماتے ہیں میں سوموار کو روزہ اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ سوموار کو میں اس دنیا کائنات کے اندر آیا، سوموار کو میں پیدا ہوا۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، محبت کی دعوت دینا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں، محبت کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ بات کو سنیے گا۔ اس بات کے اندر اختلاف ضرور ہے کہ نبی کائنات کس طریق کو آئے، لیکن اس بات کے اندر اختلاف نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس دن آئے، کس روز پیدا ہوئے۔ چلو اس بات کو چھوڑیے، ذرا آگے بڑھیے، اور اس بات کے اندر بھی کوئی اختلاف امت کے اندر موجود نہیں ہے کہ امام کائنات 12 ربیع الاول کو اس دنیا کائنات سے تشریف لے کر کے گئے۔ امام کائنات 12 ربیع الاول کو اس دنیا کائنات سے وفات پا گئے۔ اس بات کے اندر اختلاف موجود نہیں ہے۔ چلو میں ولادت کی بات بھی نہیں کرتا، میں وفات کی بات بھی نہیں کرتا، لیکن ایک درد دل دینا چاہتا ہوں، ایک محبت کا پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا توجہ کیجئے گا، غور فرمائیے گا۔ 12 ربیع الاول کو کہنے والوں نے کہا کہ نبی کائنات اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے، نبی کائنات اس دنیا کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے، یعنی نبی کائنات 12 ربیع الاول کو نبی کائنات کی آمد ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے امام کائنات کو
12 ربیع الاول کے دن اس دنیا کائنات کے اندر پیدا کیا، لیکن کاش اگر ہمیں پتہ چل جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس عالم کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا گھر بیت اللہ بنایا ہے، حضرت اسماعیل نے اللہ کا گھر بیت اللہ بنایا ہے۔ اب جناب ابراہیم اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ یہ جو ہم نے نیکی کی ہے، اللہ یہ جو ہم نے تیرا گھر بنایا ہے، اللہ اس کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ جب یہ دعا کی ہے اس دعا کے بعد ایک اور دعا مانگی ہے، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ اس مسجد کو چلانے کے لیے اللہ بیت اللہ کے اندر ایک خطیب کی ضرورت ہے، اللہ جو خطیب اعظم بھی ہو، اللہ جو امام اعظم بھی ہو، اللہ جو رہبر اعظم بھی ہو، اللہ جو مرشد اعظم بھی ہو، اللہ جو پیر اعظم بھی ہو۔ اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس عالم کے اندر اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے، وہ بھی اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لفی ضلال مبین، ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، قبائلی لڑائیاں سال ہر سال تک جاری رہتی تھی، زناکاری اور شراب نوشی کو معیوب نہ سمجھا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگو کر دیا جاتا تھا، بیٹی کی کوئی عزت نہ تھی۔ اپنا ہی بھائی، میں نے تو تاریخ کے اندر پڑھا ہے، اپنا ہی بھائی اپنی بہن کو بنا کے، اپنا ہی بھائی اپنی بہن کو بڑے اچھے انداز کے ساتھ تیار کر کے ایک چوک اور چرستے کے اندر لے کر کے جایا کرتا اور اپنی زبان سے اپنی بہن کی بولیاں لگایا کرتا۔ دنیا کے حالات بڑے خراب تھے، اب اللہ ذوالجلال والاکرام کو اس دنیا کے حالات پر ترس آیا، اللہ ذوالجلال والاکرام کو اس دنیا کے حالات پر رحم آیا۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایسے نبی کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا جو نبی حکیم بھی بن کر کے آیا، ایک ایسے نبی کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا جو نبی معلم بھی بن کر کے آیا، ایک ایسے نبی کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا جو نبی امام بھی بن کر کے آیا، ایک ایسے نبی کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا جو نبی خطیب بھی بن کر کے آیا، ایک ایسے نبی کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا جو نبی لوگوں کو پاک بھی کرنے کے لیے آیا، لوگوں کو جہنم کے راستے سے جنت کے راستہ اختیار کروانے کے لیے آیا۔ اب امام کائنات اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے، امام کائنات اب اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ نے اب دنیا کے حالات کو بدلا، اللہ نے اب دنیا کے حالات کو بدلا ہے، اب دنیا کے حالات بدلے ہیں، لوگوں کے جذبات بدلے ہیں، دنیا کے حالات کو اللہ کریم نے اب کس طرح بدلا ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ پہلے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مطالبے پر غور کیجئے گا۔ جناب ابراہیم کا مطالبہ کیا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ ایک ایسا رسول بھیج دے۔ توجہ کیجئے گا، بڑی محنت کے ساتھ ذرا غور فرمائیے گا۔ آپ کے سامنے میں چند باتیں، میرا دل چاہتا ہے میں آپ احباب کے سامنے اپنا پیغام لے جاؤں، آپ احباب کے سامنے اپنا پیغام رکھ جاؤں۔ اللہ رب العالمین کی توفیق خاص کے ساتھ اور اپنے والدین کی دعاؤں کے ساتھ الحمدللہ روز اللہ تبلیغی سفر میں لے جاتا ہے، لیکن میرے دل کی تڑپ یہ ہے، میرے دل کی آرزو یہ ہے، آپ کو تھوڑی سی ذرا سمجھ آنی چاہیے، آپ تک میری بات پہنچنی چاہیے، کیونکہ جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک نے فرمایا تھا، اے علی اگر آپ کی بات سن کر کے ایک بندہ بھی سیدھے راستے پہ آ گیا، اگر آپ اللہ کی راہ کے اندر 100 سرخ اونٹ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دو، اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کی بات سن کر کے کوئی بندہ سیدھے راستے پہ آ گیا۔ آئیے ذرا اب توجہ فرمائیے، آئیے ذرا اب غور فرمائیے جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ابراہیم کا پہلا مطالبہ ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ایک ایسا رسول بھیج دے، رسولا منہم، اللہ جو ان میں سے ہو۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا، جو ان پر قرآن کی تلاوت کرتا ہو، جو ان پر قرآن پڑھتا ہو۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتکا، فرمایا ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ جو تیرے قرآن کا معلم بھی ہو۔ اللہ فرماتے، اللہ جناب ابراہیم
کہتے ہیں اللہ جو معلم بھی ہو، اللہ جو ٹیچر بھی ہو، اللہ جو پروفیسر بھی ہو، فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ جو حکیم بھی ہو، اللہ جو دنا بھی ہو، اللہ دنا بھی ہو، عقل مند بھی ہو، فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ جو ان کا تزکیہ نفس بھی کرتا ہو، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تو بڑا عزیز ہے، اللہ تو بڑا حکیم ہے۔ اب جناب ابراہیم نے یہ دعا مانگ لی ہے، اب اللہ رب العالمین نے محبوب کائنات کو اس دنیا کائنات کے اندر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور آئیے ذرا ایک بات یہاں پر رک کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہم بھی کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے، ہم مرحبا کہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے میرے محبوب کائنات کو جب اس دنیا کائنات میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو میرے آقا کہاں پر آئے ہیں؟ آج 12 ربیع الاول کا دن ہوگا، کسی کا دل دکھانا مقصد نہیں ہے، کسی کو تاننا تشنیع کرنا مقصد نہیں ہے، یہ نہ سوچئے گفتگو کرنے والا کون ہے، گفتگو کے کرنے والے کا مسلک کیا ہے، ذرا توجہ کیجئے گا، بات میں قرآن و حدیث کی کرنا چاہتا ہوں، بات میں اللہ رب العالمین کے فضل سے حق اور سچ کرنا چاہتا ہوں۔ 12 ربیع الاول کا دن ہے اور ایک کرسی خالی رکھی گئی ہے، کیا کہا جاتا ہے کہ سرکار آئیں گے، ہمارے جلسے میں بھی آ جائیں، کہا جاتا ہے ہمارے اس پروگرام میں بھی سرکار آ جائے، دل چاہتا ہے ہمارے اس پروگرام میں بھی سرکار آ جائے۔ میں نے کہا اللہ اکبر استغفر اللہ معاذ اللہ، میرے محبوب کائنات کو اللہ نے جب اس دنیا کائنات میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پر آئے ہیں؟ ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ رب العالمین نے عرب کی دھرتی کا انتخاب کیا، عرب کی دھرتی میں اللہ نے حجاز کی دھرتی کا انتخاب کیا، حجاز کی دھرتی میں اللہ رب العالمین نے مکہ کی دھرتی کا انتخاب کیا، مکہ کی دھرتی میں اللہ نے عبداللہ کے گھر کا انتخاب کیا، عبداللہ کے گھر میں اللہ نے بیت اللہ کا انتخاب کیا، عبداللہ کے گھر میں عبد المطلب کی حویلی کا انتخاب کیا، عبد المطلب کی حویلی میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے آمینہ کی گود کا انتخاب کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آمینہ کی گود کے اندر ربیع الاول کے مہینہ کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ امام کائنات کی عظمت یہ ہے، امام کائنات کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچایا ہے۔ آقا کی عظمت یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی محفل کے اندر چراغاں کرے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا آقا کا مقام یہ ہے جس سے محبت ہو اس کے پاس خود چل کے جایا کرتا ہے۔ لیکن اب دیکھیے گا، اب جناب ابو بکر جو ہیں بنو عتیق کو چھوڑ کر کے محبوب کے قدموں میں آ رہے ہیں، جناب عمر جو ہیں بنو قریش کو چھوڑ کر کے نبی کے قدموں میں آ رہے ہیں، جناب عثمان جو ہیں بنو امیہ کو چھوڑ کر کے نبی پاک کے قدموں میں آ رہے ہیں، جناب علی جو ہیں بنو ہاشم کو چھوڑ کر کے نبی پاک کے قدموں میں آ رہے ہیں، سلمان جو ہے فارس کو چھوڑ کر کے نبی کے قدموں میں آ رہا ہے، اویس جو ہے کرن کو چھوڑ کر کے نبی کے قدموں میں آ رہا ہے۔ ہاں اگر نہ یقین آئے، میرے آقا کی عظمت یہ ہے، میرے آقا کا مقام یہ ہے، میرے آقا کی بلندی یہ ہے، میرے آقا کی شان یہ ہے، میرے آقا کی عظمت یہ ہے، جبریل جو ہے سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر کے میرے محبوب کے پاس آ رہا ہے۔ ہاں جو قرآن ہے، اللہ نے میرے محبوب کائنات پر جو قرآن نازل کیا ہے، جو قرآن بے عیب کتاب ہے، جو قرآن لا ریب کتاب ہے، اللہ کریم نے قرآن کو میرے محبوب کے سینہ پر نازل کر کے دنیا والوں کو اس بات کا پیغام دے دیا۔ اللہ نے محبوب کائنات کو بڑی عظمت سے نوازا، بڑے مقام سے نوازا۔ جو محبوب ہوتا ہے اس کے پاس خود چل کے جانا چاہیے، اور ہماری دعوت یہ ہے، ہمارا پیغام یہ ہے، جب تک ہم زندہ رہیں گے پاکستان کی فضاؤں میں نبی پاک کی عظمت مقام کو بلند کرتے رہیں گے۔ کہیں انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ آئیے اب جناب ابراہیم کے مطالبے کو اللہ رب العالمین نے پورا کیا۔ نبی کائنات اس دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے، کہاں پر آئے؟ حضرت آمینہ کی گود کے اندر آئے ہیں۔ اب امام کائنات اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ اختلاف یہ ہے، جو اختلاف عرض کرنا چاہتا ہوں، تاریخ کے اندر اختلاف نہیں ہے، بس اتنا سا اختلاف ہے کہ 12 ربیع الاول کو اگر ہم یہ بات کہہ بھی دیں کہ امام کائنات 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے
جاؤ میں ماننے کے لیے تیار ہوں، 1 منٹ کے لیے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن ذرا سنیے گا، توجہ کیجئے گا۔ 12 کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کائنات میں آئے، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی کس انداز سے مناتے ہیں؟ اگر آپ کہیں تو میرے پاس ایک کلپ موجود ہے، اللہ کی قسم دل روتا ہے۔ پچھلے سال ملتان کے اندر ایک عورت کو کرائے پہ لیا گیا اور اس کو میک اپ کر کے وائٹ سوٹ پہنا کر کے ملتان کے اندر 12 ربیع الاول کے دن لوگوں کو شو کروایا گیا، لوگوں کو کہا گیا کہ یہ حور ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن کیسی خوشی منائی جاتی ہے۔ آج اگر آپ کو یقین نہ آئے، آپ جائیے 12 ربیع الاول کے دن پہاڑیوں کا موسم چلتا ہے، پہاڑیاں لگائی جائیں گی اور پہاڑیوں پر جو ڈیک لگائے جائیں گے اس پر میں نے اکثر دیکھا ہے اور اکثر سنا بھی ہے کہ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے اندر، شان کے اندر نعت لگانے کی بجائے گانے بجتے ہیں۔ پچھلے سال ایسی بھی خبریں آئی ہیں کہ لوگوں نے اپنی پہاڑیوں والی جگہ پر خسروں کو نچایا گیا۔ لوگوں شرم نہیں آتی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا نام لیتے ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہو کہ نبی پاک پر ہمارا تن قربان ہے، نبی پاک پر ہمارا من قربان ہے، نبی پاک پر ہماری اولاد قربان ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تم احترام کر رہے ہو۔ آؤ میں بتاتا ہوں، مجھے بھی آقا کی آمد کی خوشی ہے، آپ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی کریں، اپنے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دن پیدا ہوئے، نبی پاک اپنی آمد کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آج مجھے تو بتانا عاشق رسول، آج تو مجھے بتا محب رسول، 12 ربیع الاول کو تیری ظہر عصر مغرب کہاں جاتی ہے، فجر عشاء کہاں پڑتا ہے؟ ہاں اگر میں پھر مانوں گا، اگر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح معنوں میں تابع دار ہے، پتہ چلے 12 ربیع الاول کے دن تو نے روزہ رکھا ہو، اگر 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، تو نے اشراق کا اہتمام کیا ہو، اگر تو اشراق پڑھتا ہے، تہجد کا اہتمام کر، پھر پتہ بھی لگے یار تو واقعی محب رسول ہے، تجھے واقعی آقا سے پیار ہے۔ یہ کھوکھلے دعوے مت کیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کے اندر یہ کئی مرتبہ دن آیا، نبوت کے بعد 23 مرتبہ نبی پاک کی زندگی مبارک کے اندر ربیع الاول 12 ربیع الاول کا دن آیا، نبی پاک نے نہ بنایا۔ جناب ابو بکر کے دورہ خلافت کے اندر یہ دن کئی بار آیا، جناب ابو بکر نے نہیں منایا۔ جناب عمر کے دور کے اندر کئی بار آیا، نہیں منایا۔ جناب عثمان کے دور کے اندر یہ دن کئی بار آیا لیکن نہیں منایا۔ دعوت یہ ہے، پیغام یہ ہے، آقا سے محبت آپ بھی کیجئے، نبی پاک سے محبت ہم بھی کرتے ہیں، نبی پاک سے پیار ہر انسان کرتا ہے، نبی پاک سے محبت ہر دنیا کا مسلمان کرتا ہے۔ اور ایسا کیجئے کہ ہماری محبت دے کر کے جانے والا کہے یہ واقع مسلمان جا رہا ہے، نبی پاک کا غلام جا رہا ہے، نبی پاک کا تابع دار جا رہا ہے۔ ایسی محبت جب آپ کریں گے، اللہ آپ کو اس جہان میں بھی کامیاب کر دے گا اور انشاءاللہ معاشر کے میدان میں بھی کامیاب کر دے گا۔ کس طرح محبت کرنی ہے؟ آئیے ذرا توجہ فرمائیے۔ اللہ کریم نے یہ جسم بنایا ہے، اس جسم کے اندر اللہ کریم نے اس دل کو رکھا ہے، اللہ کریم نے اس دل کو رکھا ہے، اور یہ دل کسی نہ کسی کی محبت کے اندر ضرور دھڑکتا ہے۔ کوئی محبت کرتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ، توجہ کیجئے گا، کوئی محبت کرتا ہے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بینک بیلنس کے ساتھ، کسی خطیب کے ساتھ، کسی ادیب کے ساتھ، لیکن یاد رکھیے یہ ساری محبتیں دنیا کی ہیں، یہ سارا پیار دنیا کا ہے، لیکن جس کے دل میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہوئی، وہ دل آج بھی ناکام ہے، وہ دل کل بھی ناکام ہے، اور وہ دل قیامت تک ناکام رہے گا۔ لیکن آج ہر شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے جی مجھے نبی پاک سے بڑا پیار ہے۔ یوں سمجھ لیں، اگر کسی بے نمازی سے پوچھا جائے نبی پاک سے محبت ہے، بے نماز کہتا ہے جی مجھے نبی پاک سے بڑا پیار ہے۔ جب بے نمازی نبی پاک سے محبت کا دعویٰ کرے گا، ہمارے ذہن کے اندر ایک بات آئے گی، اگر تجھے نبی پاک سے پیار ہوتا تو نماز کو قائم کرتا، نماز ادا کرتا۔ جب مؤذن ایک دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لوگوں آ جاؤ نماز کی طرف، لوگوں آ جاؤ کامیابی کی طرف، نبی پاک فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
نبی پاک فرماتے ہیں 3 چیزوں کے ساتھ مجھے بڑا پیار ہے، نماز کے ساتھ، خوشبو کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ جب بے نماز نبی پاک سے محبت کا دعویٰ کرے گا، ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اگر تجھے نبی پاک سے پیار ہے تو نماز پڑھنا پڑے گی۔ اسی طرح اگر کوئی زانی کہے کہ مجھے نبی پاک سے بڑی محبت ہے، مجھے نبی پاک سے بڑا پیار ہے، تو ہمارے ذہن کے اندر ایک بات آئے گی، اللہ کا قرآن کہتا ہے زنا کے قریب نہیں جانا۔ اگر تجھے نبی پاک سے پیار ہوتا تو اس برائی کے اندر تو نہ جاتا۔ لیکن ایک بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، بے نماز بھی نبی پاک سے محبت کرتا ہے، بد عمل انسان بھی نبی پاک سے محبت بھی کرتا ہے، پیار بھی کرتا ہے، لیکن یہ محبت کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف نبی پاک کی ذات کے ساتھ محبت ہے۔ کس کے ساتھ؟ بولیے ذرا، کس کے ساتھ؟ ذات کے ساتھ۔ جب تک نبی پاک کی 4 چیزوں کے ساتھ ہمیں محبت اور پیار نہ ہو جائے، تب تک ہماری محبت بھی مکمل نہیں ہو سکتی، ہمارا ایمان بھی مکمل ہو سکتا نہیں۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ یقین جانیے پورے اس پروگرام کے اندر صرف اگر آپ درد دل کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی دوزخ بھی، صرف ان 4 چیزوں کو آپ سن کر کے عمل کر کے لے جائیں، انشاءاللہ میرا ایمان ہے اللہ کریم ہماری زندگی کو بھی بدل دے گا، ہماری زندگی کے اندر امن بھی آ جائے گا اور ہماری زندگی کے اندر انقلاب بھی آ جائے گا۔ پہلی بات، اگر نبی پاک کی ذات کے ساتھ محبت ہے، آپ کی بات کے ساتھ پیار کریں۔ آپ کی بات کے ساتھ پیار ہے، آپ کی صورت کے ساتھ پیار کریں۔ آپ کی صورت کے ساتھ پیار ہے، آپ کی سیرت کے ساتھ پیار کریں۔ جب ہم نبی پاک کی ان 4 چیزوں کے ساتھ پیار کریں گے، اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے میرے بندے میں تیرے سے محبت بھی کروں گا، تیرے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا، اور کل قیامت والے دن میں تجھے 8 دروازوں والی جنت بھی عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ پوچھیں گے قاری صاحب آپ نے یہ قانون، یہ رول، یہ ضابطہ، یہ اصول کہاں سے بنایا؟ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ فرمایا نبی پاک کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ، نبی پاک کی ذات تمہارے لیے آئیڈیل شخصیت ہے۔ ہم نے نبی پاک کی ذات کو بھی کاپی کرنا ہے، آپ کی بات کو بھی کاپی کرنا ہے، آپ کی صورت کو بھی کاپی کرنا ہے، آپ کی سیرت کو بھی کاپی کرنا ہے۔ جب ہم نبی پاک کی ان 4 چیزوں کو کاپی کریں گے، اللہ ہمیں اس جہان میں بھی چمکا دے گا اور انشاءاللہ محشر کے میدان میں بھی چمکا دے گا انشاءاللہ۔ پہلی بات بڑی توجہ کے ساتھ، پہلی بات سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کے ساتھ محبت کیجیے۔ اور کون سی صورت؟ جس کے بارے میں حضرت حسان بول اٹھے، کمال درجے کی بات کی، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ پتہ ہے حضرت حسان کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا آقا جی اللہ نے آپ کو اتنا حسن و جمال عطا کیا، اللہ نے آپ کے چہرے کو، آپ کی زلفوں کو اتنا اعلیٰ بنایا، اس طرح لگتا ہے جس طرح آپ اللہ کو کہتے گئے اللہ آپ کو اسی طرح بناتا گیا۔ سبحان اللہ۔ اگر نہ یقین آئے، میری اور آپ کی زبان والا بولا، کمال درجے کی بات کی، کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ دوزانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے، دربار کا عالم کیا ہوگا، جب دربار کا یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو سب اللہ مانتے ہیں نا، ماننے کے لیے تیار ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر اللہ کریم نے آنکھوں کو بنایا تو وہ بھی اعلیٰ، آپ کے رخسار بنائے وہ بھی اعلیٰ، آپ کی پیشانی کو بنایا وہ بھی اعلیٰ۔ لیکن جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو، صورت کو ہم اعلیٰ مانتے ہیں،
وہاں پر اللہ رب العالمین نے نبی پاک کے چہرے پر انوار پر داڑھی کو بھی سجایا کہ نہیں سجایا؟ بولیے ذرا، سجایا ہے نا؟ تو آج کے بعد اس بات کا عزم کر کے جائیں، پختہ ارادہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنا چہرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق بنانا ہے، انشاءاللہ بنانا ہے انشاءاللہ۔ اچھا بنائیں گے کیا ملے گا؟ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ نبی پاک فرماتا ہے جس نے میری سنت کے ساتھ پیار کیا، جس نے میرے طریقے کے ساتھ پیار کیا، فرمایا اس نے میں محمد کے ساتھ پیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا جس نے میرے ساتھ پیار کیا کان معی فی الجنہ، کل وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ۔ اب ایمانداری سے بتائیں، اگر ہمارا چہرہ نبی پاک کے طریقے کے مطابق بن جائے اور اس کی وجہ سے اللہ ہمیں کل جنت میں نبی پاک کا ساتھ عطا کر دیں، سودا مہنگا تو نہیں ہے؟ انشاءاللہ اس بات کا عزم کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم نے اپنا چہرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق بنانا ہے انشاءاللہ۔ دل ہی دل میں پختہ عزم کریں، پختہ ارادہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم نے اس بات کو سن لیا، قاری صاحب کی بات کو نہیں سنا بلکہ امام کائنات کا فرمان سنا ہے۔ وہ تو وہ زبان ہے جس کے بارے میں اللہ اعلان کرتے ہیں، فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اپنا بولے اپنی مرضی کے ساتھ، خطیب بولے اپنی مرضی کے ساتھ، ادیب بولے اپنی مرضی کے ساتھ، علامہ بولے اپنی مرضی کے ساتھ، لیکن امام کائنات کس کی مرضی کے ساتھ بولتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی مرضی کے ساتھ، ان کا فرمان سنائیں۔ آگے چلیے، سب سے پہلے نبی پاک کی صورت کے ساتھ محبت کریں۔ دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی پاک نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ بولیے کتنی سال کی عمر میں؟ 40۔ نبی پاک فرماتے ہیں حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مکے والوں میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، تم نے میری خوشی بھی دیکھی ہے، غمی بھی دیکھی ہے، جوانی بھی دیکھی ہے، لڑکپن بھی دیکھا ہے، دنوں کو بھی دیکھا ہے، راتوں کو بھی دیکھا ہے۔ مکے والوں مجھے اتنا بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ مکے والوں کا کیا جواب تھا؟ صادق پایا ہے۔ کیا پایا ہے؟ صادق، امین۔ اچھا برکی کے رہنے والوں ایک بات کا مجھے جواب دیجئے گا، سامنے اپنے نہیں بیگانے ہیں، سامنے دوست نہیں دشمن ہیں، سامنے یار نہیں اغیار ہیں، سامنے مسلمان نہیں کفار ہیں، میرے آقا کی گواہی اپنوں نے دی، کس نے دی ہے؟ بیگانوں نے دی ہے۔ ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ پر جان کو نشاور کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جماعت کرانی کیوں وہ کہتے ہیں ختم کر دی۔ آئیے ذرا 8 بجے انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، حدیث مبارکہ سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ مجھے حکم فرمایا گیا تھا کہ آپ نے گفتگو کرنی ہے، ایک خطیب صاحب آ رہے ان کے آنے تک، لیکن انشاءاللہ نماز عشاء پر توجہ کیجئے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا، ہمارے میں سے کوئی انسان اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے آپ کے اندر 1 دن گزارا، 1 گھنٹہ گزارا، تم نے میری کسی خامی کو تو نہیں دیکھا، لیکن جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے 40 سال گزارے، کوئی ان کے عیب کو بیان نہ کر سکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دے، میں محمد اس کو جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ میں نے اس حدیث مبارکہ پر ذرا توجہ کیا، میں نے کہا اللہ جنت کی گارنٹی کوئی آسانی سے مل جاتی ہے؟ اللہ کیسی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صرف زبان کی وجہ یہ ہے، زبان ایسی چیز ہے، زبان سے گالی گلوچ، زبان سے غیبت، زبان سے چغلی، ہر گناہ کے اندر، سیرت کے اندر، اخلاق کے اندر سب سے پہلا کردار زبان کا ہے۔ چلو زبان کے حوالہ سے ایک بات سنیے اور میں بات کو ختم کروں۔ نبی کائنات کے پاس صحابہ اکرام، اللہ کے رسول شیطان بڑا تنگ کرتا ہے، اگر آپ ہمیں اجازت دیں ہم شیطان کو گالی دے لیں۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ دے لو۔ فرمایا لا تسبوا الشیطان، میں محمد تمہیں شیطان کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب ایمانداری سے بتائیں ہمارے معاشرے کے اندر آج گالی عام ہے کہ نہیں عام ہے؟
گالی دینا فسق ہے، لعنت اللہ علی الفاسقین، اور فاسقین پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ آج کے بعد اس بات کا عزم کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی زبان کا اچھا استعمال کرنا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔